بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ انبیاء کرام و بزرگان دین سے منقول 16 دعائیں۔ دعائے مصطفیٰ بعد سنن فجر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ شام کے وقت میرے والد گرامی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میری خالہ حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات بھر نماز پڑھتے رہے، پھر فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی، اللہم انی اسألک رحمتا من عندک تہدی بہا قلبی وتجمع بہا شملی وتلم بہا شعاثی وترد بہا الفتان انی وتصلح بہا دینی وتحفظ بہا غائبی وترفع بہا شاہدی وتزکی بہا اعمالی وتبید بہا وجہی وتلہمونی بہا رشدی وتوسمونی بہا من کل سوء اللہم آتنی ایمانا صادقا و یقینا لیس بعدہ کفر و رحمتا انال بہا شرف کراماتک فی الدنیا والآخرۃ اللہم انی اسألک الفوز عند القضاء و منازل الشہداء و عیش السعداء والنصر علی الاعداء و مرافقات الانبیاء اللہم انی انزل بک حاجتی وَإِنْ ضَعُفَ رَاجِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَقَصُرَ أَمَالِي وَافْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَأَسْأَلُكَ يَا كَافِيَ الْأُمُورِ وَيَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تُجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ تُجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الصُّبُورِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ اللهم ما كسر عنه راجي وضعف عنه أمالي ولم تبلغه نیتی و امنیاتی من خیر وعدته احدا من عبادک او خیر انت موتیاہ احدا من خلقک فانی ارغب الیک فیہ واسألکہ یا رب العالمین اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین حربا لأعدائک وسلاما لأولیائک نحب بحبک من اتاک من خلقک ونعادی بعد واتک من خلفک من خلقک اللہم ھذا الدعاء علیک الاجابۃ وھذا الجہد وعلیک التکلان وإنا للہ وإنا الیہ راجعون ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ذی الحبل الشدید والامر الرشید اسألک الامن یوم الوعید والجنة یوم الخلود مع المقربین الشہود والرکاع السجود الموفین بالعہود انک رحیم ودود انت تفعل ما ترید سبحان الذی لبس العز وقال به سبحان الذی تعطف بالمجد وتکرم به سبحان الذی لا ينبغي التسبیح الا له سبحان ذی الفضل والنعم سبحان ذی العزة والکرام سبحان الذی احصى كل شیء بعلمہ اللہم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی قبری و نورا فی سمعی و نورا فی بصاری و نورا فی شعری و نورا فی لحمی و نورا فی دامی و نورا فی عظامی و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی اللہم زدنی نورا و آتینی نورا واجعل لی نورا۔ یعنی ہے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ایسی رحمت کا سوال کرتا ہوں جس کی برکت سے میرا دل ہدایت پر قائم کر دے، میرے متفرق امور جمع فرما اور میرے معاملات درست فرما، مجھ سے فتنے دور فرما، میرے دین کی اصلاح فرما، میرے باطن کی حفاظت، ظاہر کو بلند اور اعمال کو ستھرا فرما، میرا چہرہ روشن فرما، نیکی کی ہدایت عطا فرما، ہر برائی سے بچا۔ اے اللہ عز و جل مجھے ایمان صادق اور یقین کامل عطا فرما کہ جس کے بعد کفر نہ ہو، اور رحمت عطا فرما جس کے ذریعے میں دونوں جہان میں تیرے فضل و کرم سے مشرف ہو سکوں۔ یا الہی عز و جل، میں تجھ سے موت کے وقت کامیابی، درجات شہداء، سعادت مندوں جیسی زندگی، دشمنوں پر غلبہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ عز و جل، میں اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اگرچہ میری رائے کمزور، عمل ناقص اور کوشش کوتا ہے۔ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اے معاملات کو کفایت کرنے اور دلوں کو شفا دینے والے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس طرح تو سمندروں کو ملنے سے بچاتا ہے،
اسی طرح مجھے بھڑکتی آگ کے عذاب، ہلاکت کی آواز اور قبر کی آزمائش سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل، جس امر خیر میں میری رائے ناقص اور عمل کم ہو، یا وہ میری نیت و خواہش میں شامل نہ ہو، اور وہ بھلائی تو نے اپنے بندوں میں سے کسی کو دینے کا وعدہ فرمایا ہو، یا وہ بھلائی تو اپنے کسی بندے کو عطا کرنے والا ہو، تو اس خیر کی طلب مجھے بھی ہے۔ اے کل عالم کے پروردگار، میں تجھ سے اس بھلائی کا سوالی ہوں۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں رہنمائی کرنے والا اور ہدایت والا بنا، گمراہ اور گمراہ کن نہ بنا، تیرے دشمنوں سے لڑنے اور تیرے دوستوں سے صلح کرنے والا بنا، تجھ سے محبت کے سبب تیرے فرما بردار بندوں سے محبت اور تیرا حکم نہ ماننے والے تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا بنا۔ یا اللہ عز و جل، یہ دعا قبول فرمانا تیرے ذمہ کرم پر ہے، یہ کوشش ہے اور بھروسہ تجھی پر ہے۔ ہم اللہ عز و جل کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھیرنا، گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، بلندی و عظمت والے اللہ عز و جل ہی طرف سے ہے۔ اے دین متین اور سیدھی راہ کے مالک، میں تجھ سے روز جزا، امن کا اور ہمیشگی کے دن مکرمین و شاہدین اور رکوع و سجود کرنے والوں اور وعدہ پورا کرنے والوں کے ساتھ جنت کا سوال کرتا ہوں۔ بے شک تو رحم اور محبت کرنے والا ہے، اور تو جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو صاحب عزت ہے اور اس کے سبب ہر ایک پر غالب ہے۔ پاک ہے وہ جو بزرگ ہوا اور اپنے بندوں پر انعام و اکرام فرمایا۔ پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کسی کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں۔ پاک ہے وہ جو فضل و انعام فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ جو عزت و کرم والا ہے۔ پاک ہے جس کے علم میں ہر شے کا شمار ہے۔ اے اللہ عز و جل، میرے دل میں نور بھر دے، میرے قبر کو پر نور کر دے، میری سماعت و بصارت نورانی بنا دے، میرے بال، گوشت، خون اور ہڈیوں میں نور ڈال دے، میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے نور کر دے۔ اے اللہ عز و جل، میرے نور میں اضافہ فرما، مجھے نور عطا فرما اور مجھے نور بنا دے۔ جامع اور کامل دعا۔ سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا، جامع اور کامل دعائیں مانگا کرو اور یوں عرض گزار ہوا کرو، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم عالم وأعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم عالم وأسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل وأعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل وأسألک من الخیر ما اسألک عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واستعیذک مما استعاذک منہ عبدک ورسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسألک ما قضیت لی من امر ان تجعل عاقبتہ رشدا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یعنی اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے ہر بھلائی کا طالب ہوں، وہ بھلائی چاہے جلدی ہو یا دیر سے مجھے معلوم ہو یا نہ ہو، میں تجھ سے ہر برائی سے پناہ چاہتا ہوں، چاہے وہ جلد آنے والی ہو یا تاخیر سے، مجھے اس کا علم ہو یا نہ ہو۔ میں تجھ سے جنت اور جنت سے قریب کرنے والے اعمال کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس سے قریب کرنے والے اعمال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے خاص بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اور اس چیز سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے خاص بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے بارے میں تو نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کا انجام بخیر ہو۔ دعائے دافع رنج و علم و غم۔ پیکر حسن و جمال حضور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میری نصیحت سننے سے تمہیں کچھ مانے تو نہیں، پس یوں کہا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ۔ یعنی اے زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے بھروسے مدد مانگ رہی ہوں، پلک جھپکنے کی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب کام بنا دے۔ دعائے صدیق اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و موسیٰ نجیک و عیسیٰ کلماتک و روحک و بتوراۃ موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین و بکل وحی اوحیتہ او قضاء قضیتہ او سائل اعطیتہ او غنی افقرتہ او فقیر اغنیتہ
وضال هديته وأسألك باسمك الذي أنزلته على موسى عليه السلام وأسألك باسمك الذي بسست به أرزاق العباد وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وأسألك باسمك الذي وضعته على السماوات فاستقلت وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقني القرآن والعلم به وتخلطه باللحم ودمي وسمعي وبصري وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين۔ یعنی اللہ عز و جل تیرے نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ رحمہ السلام کے وسیلے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبور، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن، تیری ہر نازل کردہ وحی، تیرے فرمائے ہوئے ہر فیصلے جسے تو نے عطا کیا، اس سائل جس غنی کو تو نے فقیر کیا، جس محتاج کو تو نے امیر کیا اور جس گمراہ کو تو نے ہدایت دی، ان تمام کے وسیلے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تیرے اس نام کے وسیلے سے جسے تو نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا، تیرے اس نام کے وسیلے سے جس کے صدقے تو مخلوق کو رزق تقسیم فرماتا ہے، تیرے اس نام کے واسطے سے جسے تو نے زمین پر رکھا تو وہ قرار پکڑ گئی، تیرے اس نام کے طفیل جسے تو نے آسمانوں میں رکھا تو وہ بلند ہو گئے، تیرے اس نام کے وسیلے جسے تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ جم گئے، اور تیرے اس نام کے صدقے سوال کرتا ہوں جس سے عرش قائم ہے، تیرے اس نام کے واسطے دعا کرتا ہوں جو پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، ایک ہے، بے نیاز ہے، یکتا ہے۔ تیری نازل شدہ کتاب میں تیری طرف سے جو روشن نور ہے اس کے صدقے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھے تیرے اس نام کا واسطہ پیش کرتا ہوں جسے تو نے دن پر رکھا تو وہ روشن ہو گیا، رات پر رکھا تو وہ تاریک ہو گئی۔ تیری عظمت و کبریائی اور تیرے وجہ کریم کے نور کے وسیلے دعا گو ہوں کہ مجھے قرآن یاد کرنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اسے میرے گوشت، خون اور سماعت و بصارت میں ملا دے، اور اپنی قوت و توفیق سے میرے بدن کو اس کے مطابق استعمال فرما۔ اسے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق تیری ہی طرف سے ہے۔ مروی ہے کہ تاجدار کائنات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے بریدہ، میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جنہیں وہ صرف وہ سیکھ پاتا ہے جس کے ساتھ اللہ عز و جل بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، انہیں کبھی مت بھولنا۔ عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، پڑھو، اللہم انی ضعیف فقو فی رداک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیاتی واجعل الاسلام منتہا ردایا، اللہم انی ضعیف فقونی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین۔ یعنی اے اللہ عز و جل، میں کمزور ہوں، اپنی رضا حاصل کرنے پر مجھے قوت دے، میری پیشانی بھلائی کی طرف پھیر دے، میری رضا صرف دین اسلام بنا دے۔ اے اللہ عز و جل، میں ناتواں ہوں، توانا کر دے، ذلیل ہوں، عزت عطا کر، محتاج ہوں، غنی کر دے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔ کوڑ برس فالج سے نجات دینے اور داخل جنت کرنے والے کلمات۔ حضرت سیدنا قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے کلمات بتائیں جنہیں اللہ عز و جل میرے لیے نافع بنا دے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور کئی ایسے اعمال جو پہلے میں کیا کرتا تھا اب ان سے عاجز آ چکا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی بہتری کے لیے یہ دعا ہے، بعد نماز فجر اسے 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی اللہ عز و جل پاک ہے اور تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ عز و جل پاک ہے، عظمت والا، گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت، عظمت و بلندی کے مالک اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ پس اگر تم نے یہ دعا پڑھ لی تو تم غم، کوڑ برس اور فالج سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور تمہاری آخرت کے لیے مفید دعا یہ ہے، اللہم اہدنی من عندک
وآفد علیہ من فضلک وانشر علیہ من رحمتک وانزل علیہ من برکاتک، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے اپنی جناب سے ہدایت عطا فرما، اپنے فضل سے بہرہ مند فرما، مجھ پر اپنی رحمت برسا اور اپنی برکتیں نازل فرما۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ان کلمات کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا بروز قیامت اس کے لیے جنت کے 4 دروازے کھولے جائیں گے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔